ڈاؤن میں مجاہد علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور جی ہاں، وہ جو مذاکرات قطر میں ہو رہے تھے یا واشنگٹن میں ہو رہے تھے یا پتہ نہیں اور پتہ نہیں دنیا کے کن کن ملکوں میں ہوتے تھے، بالآخر اب اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مذاکرات کرنے والوں میں ان تمام لوگوں کے نام جو ابھی بھی یعنی کابل میں اور ڈیولینڈ کے اس طرف جو خونریز دھماکے ہوتے ہیں ان کو قبول کرتے ہیں، خاص طور پہ جب کابل میں الیکشن ہو رہا تھا. اور یہ بھی ہے لیکن میں اس سے آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ مجھے اس لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آج جو میرے مہمان ہیں وہ ڈیولینڈ کے اس طرف اور اس طرف اور پشتون اور افغان سیاست کو ملکی اور بین الاقوامی تناظر میں دیکھتے ہوئے اتنا تجربہ رکھتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ میں تو صرف جو ہے ان کے درمیان رابطہ ہی بن سکتا ہوں. ابھی کچھ اسلام آباد میں ایک پروگرام میں تھے، افراز صاحب خٹک صاحب وہاں موجود تھے اور ہم نے افغان وار کے حوالے سے گفتگو کی تھی. اس وقت یہ کہا تھا کہ جو ہمارے پشتون مہمان ہیں تو کچھ لوگ کہنے لگے یہ بریلوی صاحب کہاں سے آ گئے، ان کا کیا تعلق. تو خیر کچھ افراز صاحب نے کچھ وضاحت کر دی کہ بھئی میں بھی کابل یاترا کرتا رہا ہوں، تھوڑی بھی میری بھی ان لوگوں سے جو بلوچ پختون قیادت ہے ان سے واقفیت رہی ہے. تو جو میں بتا رہا ہوں کہ رحیم اللہ یوسفزئی اور پھر افراز صاحب خٹک اور پھر اسی طرح ہمارے سینئر حسن خان جن کے ساتھ میں رہا ہوں، ان کی موجودگی میں اگر پشتوں میں بھی پروگرام ہو جائے تو آپ لوگ کوئی برا مت مانیے گا، لیکن یہ ہے کہ بھئی بہرحال لوگوں تک پہنچانا ہے یہاں یا باہر، اس لیے میں رابطہ ہی کروں گا. تو میں ان تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اگر حسن خان اور افراز صاحب خٹک اجازت دیں تو میں تو اپنے خاص طور پر افغان ایشو کے حوالے سے یا ڈیولینڈ کے اس طرف اور اس طرف جو بھی ڈیولپمنٹ ہونے والے تھے ہمیشہ ذاتی طور پر بھی اور پھر اسکرین پر بھی یا لکھنے سے پہلے بھی محترم رحیم اللہ یوسفزئی سے رجوع کرتا ہوں. تو رحیم صاحب ایک تو خیر خیر دے، آپ یہ بتائیں گے جو اب ہم کتنی توقع رکھیں جو قطر میں مذاکرات کی ناکامی کے بعد اب جو اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں. رحیم اللہ جان. جی بالکل، وہ 8 ستمبر کو جب صدر ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا کہ مذاکرات مزید نہیں ہوں گے تو اس کے بعد یہ پہلی بار اس طرح باضابطہ ایک رابطہ ہوا ہے 3 ہفتے کے بعد. اور ان 3 ہفتوں کے دوران افغانستان میں کافی وائلنس ہوا، کافی ہر فریق نے کوشش کی اور ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے تھوڑے عرصے میں طالبان کو اتنا نقصان پہنچایا ہے جتنا پہلے کبھی نہیں پہنچا. طالبان نے بھی کئی حملوں کی ذمہ داری قبول کی. تو اب یہ پاکستان نے کوشش کی ہے اور طالبان کو دعوت دی. پہلے بھی 1-2 بار ان کو دعوت دی گئی، وہ نہیں آ سکے. ایک بار طالبان نے اعلان بھی کر دیا تھا کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان سے ملیں گے، لیکن پھر طالبان نے کہا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یونائٹڈ نیشن نے ان کو منع کر دیا اچھا کہ کچھ لوگوں کے اوپر پابندیاں ہیں تو وہ سفر نہیں کر سکتے. اور پھر چونکہ زلمے خلیلزاد بھی یہاں پر موجود ہیں اسی موقع پہ، تو یہ کافی ایک اہم میرے خیال میں پیش رفت ہے. اور اس وقت جب طالبان پہلی بار نہیں آ سکے تھے تو عمران خان نے کہا تھا کہ افغان حکومت نے احتجاج کیا ہے، اس لیے انہوں نے طالبان کو یہاں پہ دعوت جو دی یا ان سے ملاقات کا جو ان کا ارادہ تھا وہ منسوخ کر دیا ہے. اس مذاکرات کے کامیابی کے آپ کو کتنے امکانات نظر آتے ہیں؟ پھر میں افراز صاحب جان کی طرف جاؤں گا. حسن خان، کیونکہ ابھی تک تو ناکام رہے ہیں، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذاکرات بھی جاری رہیں اور ڈیولینڈ کے اس طرف اور اس طرف یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ لوگوں کو نہ صرف خون میں نہلاتے رہیں بلکہ اس کی ذمہ داری بھی قبول کرتے رہیں. حسن جان. دیکھیں بریلی صاحب، میرے خیال میں یہ 2019 میں جو وائلنس ہوا ہے افغانستان میں، تو اس میں طالبان سائڈ سے بھی اور گورنمنٹ فورسز کی طرف سے یا انٹرنیشنل فورسز وہاں اسپیشلی امریکن فورسز ہیں ان کی طرف سے بھی بلکہ زیادہ کیجولٹیز جو ہوئی ہے سویلین کی وہ افغان حکومت اور ڈیفینیٹلی طالبان کی طرف سے بھی جو ریسنٹلی اس نے کابل اور قندوز وغیرہ یا بغلان وغیرہ میں جو حملے کیے تھے بڑے وہ جو کہتے ہیں انگریزی میں اسپیکٹیکولر ٹائپ کے وہ اٹیک کیے تھے اسپیشلی افغان فورسز نیشنل سیکیورٹی فورسز پہ. لیکن ایک بات ہے بریلی صاحب، میرے خیال میں
اب کافی جو پانی ہے وہ پل کے نیچے سے گزر چکا ہے. ایک تو جو 1 سال تقریباً جو مذاکرات ہوئے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان، تو اس میں بھی کافی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اور جب ہم 3 سپٹمبر کو جب یہ بات ہو رہی تھی کہ بات فائنل ہو گئی ہے، جب 7 ستمبر کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے وہ ایک ٹویٹ آیا اور سارا سلسلہ جو ہے وہ منقطع نظر آ رہا تھا، بلکہ ہوا بھی تھا. لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ طالبان نے بجائے اس کے کہ دوحہ آفس میں بیٹھ کے انتظار کرے کہ کوئی انیشیٹو لے، اور طالبان نے فوری طور پر اس کے بعد چائنا کا وزٹ کیا اور چائنی حکام کے ساتھ انٹریکشن کی اسی حوالے سے. پھر اس کے بعد وہ رشیا چلے گئے، اس کے بعد وہ ایران گئے، اور پاکستان آنا اور جہاں پہ ان کی ایکسٹینڈڈ سٹے ہے. اور اس میں زلمے سر رحیم اللہ صاحب نے کہا کہ یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ طالبان کی ڈیلیگیشن بھی اسی روز امریکہ کے جو سینئر ان کے جو سفارتکار جس نے پورا یہ جو مذاکراتی عمل تھا اس میں وہ لیڈ کر رہے تھے، زلمے خلیلزاد وہ بھی ہے. تو ابھی میرے خیال میں کافی سچویشن جو ہے وہ کلیئر نظر آ رہی ہے کہ جو طالبان چاہتے ہیں کہ یہ جو شاک ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جو اچانک سب کچھ معطل کیا، تو وہ چاہ رہے کہ اس دفعہ اگر ہم نے مطلب ہے کہ آگے بڑھنا ہے معاہدے کی طرف، تو اس میں پہلے تو گارنٹرز چاہیے تھے امریکہ کو کہ وہ یہ گارنٹی دے دے کہ طالبان جو ایگری کریں گے تو اس پہ عمل بھی کریں گے. اگر امریکن فورسز نکل جائے تو طالبان وائلنس کی طرف یا وہ جو ٹیررزم کے لیے جو افغان سرزمین یوز ہوتی تھی اس کو وہ اوائڈ کریں گے. یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں طالبان بھی ہے، امریکہ بھی ہے، اسلام آباد بھی ہے، لیکن کابل کہاں ہے؟ بہرحال انہوں نے اتنے خورے دھماکوں کے باوجود، خودکش دھماکوں کے باوجود جیسے بھی الیکشن تو کرائے نا. اور بائی ان لارڈ مجھے نہیں پتا کتنے فیصد، اگر 30% بھی لوگ آئے، ہمارے الیکشنوں میں کون سے اتنے لوگ آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کابل کی نمائندگی کے بغیر یہ مذاکرات کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں کہ ہم وہاں اگر واشنگٹن ناکامی کے بعد سوچے کہ اس طرح معاملات طے کر لے؟ افراد صاحب جان. جی مہربانی بریلوی صاحب، حقیقت یہ ہے کہ طالبان کی پاکستان آمد تو کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ وہ پاکستان ہی بھی رہے ہیں، سال تک ان کی قیادت یہیں پہ مستقر رہی ہے. تو وہ تو خبر نہیں ہے. خبر یہ ہے کہ وہ کھلم کھلا، یعنی ایک طرح سے ہماری حکومت نے کھلم کھلا ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں جو پہلے اس طرح نہیں ہوتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ قطر کی جگہ اسلام آباد آ گئے ہیں. مذاکرات کے سب حامی ہیں، مذاکرات کے بغیر کوئی امن کا راستہ نہیں ہے. لیکن پچھلے مذاکرات نے دکھایا تھا کہ جو فریم ورک تھا اس میں مشکل یہ تھی کہ سارا زور امریکہ اور طالبان کے مذاکرات پر تھا. اس میں جو اصلی پہلو ہے افغانوں کے درمیان مذاکرات اور جنگ بندی، یہ دونوں چیزیں ان پر کم توجہ دی گئی، جس کی وجہ سے مذاکرات جھول کا شکار ہوئے اور جس کی وجہ سے پیچیدگیاں پیدا ہوئیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہاں آنے سے 2-3 چیزیں ہو جائیں گی. ایک تو یہ ہے کہ قطر میں طالبان ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے وہ اپنی لیڈرشپ سے رابطے کر رہے ہیں، آنا جانا، اور لیڈرشپ ان کی ظاہر پاکستان ہی میں ہوتی تھی. تو اب یہ ہے کہ وہ لیڈرشپ بھی ان کی یہی ہے، وہ بھی یہی ہیں، تو ایک آسان ہو جائے گا، وقت بھی بچ جائے گا اور ان کو مشورے وغیرہ کرنے میں آسانی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ پاکستان سے توقعات رکھتا ہے. پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت نے امریکنوں سے اس سلسلے میں کچھ کمٹمنٹس کی ہیں، تو وہ ان کو بھی پورا کرنے میں تھوڑی آسانی ہوگی. اگر طالبان یہاں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں مذاکرات یہاں ہوں گے. لیکن جو آپ نے کہا وہ بالکل درست کہا کہ جو افغانستان کے لوگ ہیں، حکومت ہے یا وہاں کی اپوزیشن ہے، جو اصل فریق ہیں، ان کی غیر موجودگی میں مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. اور یہی ان مذاکرات کی خامی رہی ہے، اس فریم ورک کی خامی رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ اس خامی کو دور کیا جائے اور مذاکرات کو بامانی بنانے کے لیے جو اصلی فریق ہیں یعنی افغان عوام ہیں. اس دفعہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب روسی افغانستان سے چلے گئے تھے اس وقت بڑی طاقتوں کے درمیان شدید کشمکش تھی اور اس وجہ سے کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے. اس وقت مجھے یاد ہے میں بھی کچھ تھوڑی بہت کوشش میں لگا رہا تھا اس وقت بھی، لیکن بڑی طاقتوں کی کشمکش کی وجہ سے اب بات آگے نہیں بڑھی تھی. اس دفعہ اچھا پہلو یہ ہے کہ امریکہ، روس، چین اپنے دیگر اختلافات کے باوجود افغانستان میں امن کے مسئلے پہ ان میں اتفاق پایا جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس بات کی امید ہے کہ اگر بین الاقوامی مذاکرات کو اور جنگ بندی کو اگر ترجیح دی جائے
تاکہ خونریزی نہ ہو، تو میرا خیال ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے، اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ابھی میں بریک کے دوران جو آف دی ریکارڈ جو بریک کے دوران ہی زیادہ اچھی باتیں ہوتی ہیں، رحیم اللہ یوسف زئی سے اور حسن خان سے جو ہمارے خیبر ٹی وی کے ہیں، پھر افسر صاحب خٹک، تینوں ہمارے مہمان جو ہیں ڈیولین اینڈ کے اس طرف اور اس طرف جو بھی سرد و گرم رہے پچھلی 3 دہائیوں کو، اس کے ایک شاہد رہے ہیں اور بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھئی آپ کا کیا، ادھر کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، یہ ادھر تو تھوڑا بہت میرے خیال میں نے وہ پتہ ہے کہ میں بھی کابل یاترا بھی کرتا رہا ہوں کوئی بہت پہلے، اور پھر پشاور بھی کافی دیکھتا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو رحیم اللہ جان، جو میں نے سوال کیا کہ کیا کابل کی نمائندگی کے بغیر، جسے ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں وہ تو قرضائی میئر بھی نہیں ہے وہاں کا کابل کا، باقی افغانستان تو چھوڑیں، اشرف غنی بھی چھوڑیں، الیکشن ایسے، یہ تو ہمارے یہاں جھلو الیکشن تھا، اس الیکشن میں بھی یعنی وہ ان کو کابل کو ایز اے فریق نہیں دیکھتے۔ اب یہ افسر صاحب خٹک نے بھی یہ کہا کہ بھئی یہ طالبان جو ہے ان کی تو بیشتر وقت یہیں ہمارے آپ کے اسلام آباد میں گزرتا تھا نا، اور اس وقت بھی جو آپ کو معلوم ہے جو وار کے دوران کہاں سے جنگ ہوتی تھی، کہاں سے باقی سب کچھ لوازمات مہیا کیے جاتے تھے۔ تو یہ جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں، تو ان میں بغیر کابل کے آپ کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں رحیم اللہ جان؟ نہیں، میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ تو بالآخر افغانستان کی حکومت کو شامل کرنا پڑے گا، چاہے وہ کمزور ہے، چاہے ان کے انتخابات میں ٹرن آؤٹ کم ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے وہ ایک منتخب حکومت ہے، اور ساری دنیا اسی حکومت کو تسلیم کرتی ہے۔ آئینی طور پر اگر کوئی معاہدہ کرنا ہے تو افغان حکومت، اس کے صدر اس کے اوپر دستخط نہیں کریں گے تو وہ معاہدہ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان کی حکومت اور اس کے سربراہ جو ہیں وہ بھی اس معاہدے کے اوپر دستخط کریں۔ میرے خیال میں یہ دیکھیں، طالبان کی شرط تھی کہ پہلے امریکیوں سے بات کریں گے، وہ اصل فریق ہیں، ہمارا مطالبہ غیر ملکی فوج کا انخلا ہے، تو پہلے ان سے بات چیت کر لیں اس معاملے کو ہم جو سلجھا لیں، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانوں سے بات کریں گے۔ وہ افغان حکومت کو تو نہیں مانتے، کہتے ہیں افغانوں سے بات کریں گے، اور وہ افغانوں میں کہتے ہیں کہ افغان حکومت کے نمائندے بھی آ جائیں، ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی آ جائیں، لیکن اپنی ذاتی حیثیت میں آئیں گے۔ تو ابھی مشکل یہ تھی کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا تھا، تو ان کے مطالبات کو مانا گیا، اسی لیے افغان حکومت کو باہر رکھا گیا۔ لیکن یہ جو اگر معاملات طے ہو گئے امریکہ کے اور طالبان کے، اس کے بعد اگلا جو دور ہوگا، جو مشکل بھی ہوگا، وہ تو یہی ہوگا نا کہ جو طالبان کے مخالف افغان ہیں، چاہے وہ حکومت کا حصہ ہیں یا حکومت سے باہر ہیں، ان سے بات کرنی پڑے گی۔ یہ سارے جو مسائل ہیں، دیکھیں طالبان نے اگر قیدیوں کو رہا کروانا ہے تو وہ اکثر افغان حکومت کی قید میں ہے، طالبان نے اگر آئین میں ترامیم کروانی ہے تو وہ بھی افغان حکومت، ان کی پارلیمنٹ ان کو لے جرگا، وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ بے شمار ایسے مسائل ہیں، جنگ بندی کرنی ہے تو وہ تو غیر ملکی فوج تو نکل جائے گی، جنگ بندی تو افغان حکومت اور افغان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ طالبان کو بھی اس کا علم ہے۔ لیکن یہ جو اسلام آباد میں میٹنگز ہو رہی ہیں، یہ کوئی مذاکرات نہیں ہے میرے خیال میں، یہ تو مذاکرات شروع کروانے کے لیے میٹنگز ہو رہی ہیں، یعنی ٹاک اباؤٹ ٹاکس۔ ابھی ایسا نہیں ہے کہ امریکیوں کے، زلمی خلیلزاد کے اور طالبان کے مذاکرات پھر شروع ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو مذاکرات شروع کروانے کے لیے امکانات کا جائزہ لیا گیا ہے، اور پاکستان نے کوشش کی ہے کہ یہ پھر سے مذاکرات شروع ہو جائیں۔ تو میرے خیال میں مذاکرات تو وہیں پہ ہوں گے جہاں پہ پچھلے 15 مہینے سے ہو رہے ہیں، یعنی دوحہ قطر۔ آپ کو یاد ہوگا سعودی عرب اور UAE نے ایک بار کوشش کی تھی کہ ان مذاکرات کو قطر سے ابوظہبی منتقل کیا جائے، ایک میٹنگ وہاں پر بھی ہوئی تھی، لیکن بالآخر پھر واپس مذاکرات قطر ہی میں ہوئے، میرے خیال میں وہیں پر ہوں گے۔ طالبان کا وہاں سیاسی کمیشن ہے، ان کے آدھے ممبر جو ہیں رہبری شورا کے
20-22 लोग हैं रहबरी शूरा में, आधे जो हैं वो इस वक्त कतर में हैं, तो वहाँ पे भी आसानी है कि वहाँ पर वो मुलाकातें करें, वहाँ बात करें। मैं कई बार गया हूँ और मैंने देखा है कि सारे गैर मुल्की सफारतकार, बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं, UN से लेके ICRC तक, ये सारे ये जाकर उनसे वहीं पर मिलते हैं कतर में। लेकिन रहीमुल्लाह जान, मैं अफसर साहब, लेकिन हम ये कैसे समझ लें कि जो इस वक्त जो तालिबान के यहाँ जो माशाअल्लाह बड़े सुर्खो सफ़ेद बुर्राक शलवार कुर्तों में कुलाह बांधे हुए तालिबान के नुमाइंदे हमें नज़र आ रहे हैं, ये वाकई तमाम तालिबान की नुमाइंदगी करते हैं। और सॉरी टू से कि आज ये इस्लामाबाद में तो इस तरह कर रहे हैं, लेकिन ये जो अगर कोई बारात होती है, कोई बच्चे और ख़वातीन होती हैं, जब वो हलाक, उनका हम जब खून देखते हैं और उसकी वो जिम्मेदारी भी कबूल कर रहे होते हैं, तो फिर हम ये समझे कि बाज़ ये कह देते हैं हमने तो ये नहीं किया और ये किसी और ने किया। फिर एक आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में एक अलकायदा फैक्टर भी दाखिल हुआ, बल्कि वो गालिबन आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं तीनों हजरात, बल्कि उनका मरकज़ी किरदार हो गया उसामा फैक्टर का, जो मैं कह रहा हूँ। तो ये जो अगर मज़ाकरात करने आ रहे हैं, अगर ये कामयाब भी हो जाएं, तो क्या ये तमाम इस बात की ज़मानत दे रहे हैं कि ड्यूरल लाइन के इस तरह उस तरह खूने धमाके नहीं होंगे, हंगामे नहीं होंगे? हम भी सियासी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, हम भी हुकूमतों को हटाने के लिए फौजी आमरे में खड़े लड़ते हैं, लेकिन मासूम बच्चियों को खून में तो नहीं लगाते। क्या ये नहीं इनसे कहना चाहिए कि मज़ाकरात से पहले आप ये खूनरेज़ी बंद करें, अगर आप वाकई नुमाइंदा हैं तालिबान के? अफसर साहब जान जी, मेरे ख्याल में तालिबान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान ये है कि वो बुनियादी तौर पे एक जंगी मशीन है। वो सियासी पार्टी या सियासी तहरीक की हैसियत उसने इख्तियार नहीं की है। तो ये है कि वो तशद्दुद तर्क करेंगे तो उसके बाद करेंगे क्या, ये मेरा ख्याल है कि उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, खुसूसन ऐसे मुल्क में जो पिछले 20-25 साल में काफी बदल गया है। ये 1980 या 1990 वाला अफगानिस्तान नहीं है। यहाँ कई शहर हो गए, पहले एक शहर होता था काबुल, अब वहां पे 20 दर्जनों शहर हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटियां हैं, 8 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, 50-60 टेलीविजन चैनल्स हैं, मीडिया है, सिविल सोसाइटी है वगैरह। तो इन सब के साथ वो क्या करेंगे, अभी तक उनकी एक बदअमली सामने नहीं आई है, क्योंकि उनका भरोसा तशद्दुद पे रहा है और जंगबंदी से भी खासी गुरेजान नजर आए हैं अब तक, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक दफा जंग बंद हो गई, दोबारा जंग शुरू करना मुश्किल होगा, क्योंकि अफगान जंग से बेजार हैं और जंग से नफरत करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा इम्तिहान है तालिबान के लिए कि जंगी मशीन की हैसियत से तो उनकी खासी लंबी कारकर्दगी है, लेकिन सियासी तौर पे उनका अभी तक एजेंडा, स्ट्रेटजी, एक बदअमली, विजन वगैरह कोई चीज सामने नहीं आई है। और ये उनको दिखाना होगा अगर उन्होंने अफगानिस्तान में आइंदा के लिए सियासत में हिस्सा लेना है, तो उनको अपने गैर तशद्दुद वाला पहलू जो है उसको सामने लाना होगा। ओके, मुझे एक हसन जान, आपको तो पता है कि खुद आप एंकर हैं, एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ता है, हमारे पता रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद करता है। और आपको मैंने पहले भी कहा कि मेरे तीनों मोअज़्ज़िज़ मोहतरम मेहमान, हसन खान हमारे खैबर TV से ताल्लुक़ और फिर पूरा पस मंज़र है, इसी तरह रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई और हमारे मोहतरम अफसर साहब खटक साहब, पता नहीं ANP वाले क्यों इनसे नाराज़ हैं, हर जगह सच बोलने लगते हैं। खैर वो एक अलग मौजूद है, इस पर कभी आइंदा गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हसन जान, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर तालिबान, जो मैंने पहले भी सवाल किया था कि वाकई तालिबान को जो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं हम नुमाइंदा समझें, लेकिन और उनका सबसे बड़ा हथियार भी खुदकश हमले और खून धमाके हैं, और उनका ख्याल यह है कि अपनी इसी हथियार के सबब आज वो दोहा में और वाशिंगटन में और इस्लामाबाद में उन्हें कबूल भी किया जा रहा है और वो अपनी टर्म से गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो ये जो मुल्क हैं वाशिंगटन और इस्लामाबाद और दोहा और ये तमाम लोग, क्या ये इनसे सवाल नहीं करते कि कम से कम आप अपने खुदकश हमलों और खून धमाकों को जो मासूम बच्चियों पे उस वक्त तक तो कम से कम रोके रखें जब तक मज़ाकरात अपने अंजाम तक ना पहुँचें? हसन खान देखिए बरेली साहब, जब हम अफगानिस्तान की एनालिसिस करते हैं या करना होता है तो थोड़ा सा अफगानिस्तान की जो ग्राउंड सिचुएशन है, ये बात आपकी ठीक है कि गुज़िश्ता 18 साल से तालिबान ने सिविलियन आबादी को भी टारगेट किया है और अफगान पॉलिटिकल लीडरशिप या उनके जो ख़वातीन वगैरह उनको भी टारगेट किया है। लेकिन
میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ جب وہ ایگریمنٹ ہو جاتی ہے، دیکھیں یہی حکمت یار صاحب تھے اور یہی ڈاکٹر عبداللہ صاحب تھے کہ جب یہ کابل میں کہتے ہیں کہ 50,000 لوگوں کو، کابل کو نہ طالبان نے تباہ کیا ہے، نہ روسیوں نے، نہ امریکیوں نے، افغانوں نے، وہی افغان جو ہے ابھی ایڈجسٹ ہو چکے ہیں۔ اس طرح یہ محقق صاحب، خلیلی صاحب، جتنے بھی ہیں جن کو ہم جہادی، جو بڑا ایک نیٹ ورک تھا، 10 سال تک انہوں نے بھی میرے خیال میں افغانوں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، لیکن ابھی وہ لوگ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں، نمبر ون۔ دوسری بات یہ ہے بریلی صاحب کہ افغانستان کے بارے میں میرے خیال میں ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ایگریمنٹ ہو جائے گا اور افغانستان جو ہے نا کسی بھی دوسرے ملک کی طرح جو ہے وہاں پہ مکمل امن آ جائے گا، کیونکہ اگر آپ افغانستان کی تاریخ میرے خیال میں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، خٹک صاحب اور رحم اللہ صاحب کو تو خیر بہت زیادہ اس کا علم ہے کہ ظاہر شاہ صاحب کی جو حکومت تھی 30 سال 33 سال ہے، 40 سال 30 سے لے کر 60 تک، وہی ایک پرامن پیریڈ رہا ہے۔ اس کے بعد اور اس سے پہلے اگر ہم افغانستان کو دیکھیں تو یہ کبھی اس طرح نہیں رہا ہے کہ وہاں پہ مطلب ہے کہ اکراس دا کنٹری جو ہے وہ ایک پرامن ریاست کے طور پر اس نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان بھی وہی افغان ہے، وہی حکمت یار صاحب جس کو بچر آف کابل کہا جاتا تھا، وہی احمد شاہ مسعود صاحب جس کی آج کل کابل آپ تو گئے ہیں، ہر چوراہے پہ ان کی تصاویر اور ملی اتل کا نام دیا جا رہا ہے، اور اسی طرح اور یہ حسن جان اگر یہ میں سمجھوں اور تھوڑی سا میں بہت ہی اسپیسیفک مجھے رحیم اللہ بتائیں، کیا طالبان تھک گئے ہیں؟ کیا طالبان کی طاقت کم ہو گئی ہے؟ کیا ان کی پشت پناہی اور وسائل کم ہو گئے ہیں اس لیے وہ مذاکرات کی میز پر آئے ہیں؟ رحیم اللہ یوسفزئی دیکھیں، یہ اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ بھائی افغان جو ہیں، سارے افغان طالبان کو شامل کر کے وہ تھک گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو جائے۔ دیکھیں، امن تو ہر کسی کی خواہش ہے، ہر انسان کی خواہش ہے۔ تو یہ حالات اس طرح بن گئے ہیں کہ مذاکرات سے انکار کرنا ابھی ممکن نہیں رہا۔ جب طالبان کی شرط کو مان لیا گیا کہ امریکہ ان سے بات کرے گا، فی الحال افغان حکومت ان مذاکرات میں شامل نہیں ہوگی، تو طالبان تیار ہو گئے۔ طالبان نے اپنی شرط کو منوایا ہے۔ آپ نے جس طرح کہا نا، انہوں نے طاقت استعمال کی ہے، ہر طرح کے حملے کیے ہیں اور اس میں عام لوگ بھی مرے ہیں، تو انہوں نے وہ طاقت جو ہے اس کو مانا گیا ہے اور ان سے بات چیت ہو رہی ہے اور اتنی ان کی شرائط کو مانا جا رہا ہے۔ تو یہ امریکی پہلے کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں اور ابھی ان سے بات بھی کر رہے ہیں، اور حقانی نیٹ ورک کے لوگ بھی مذاکراتی ٹیم میں شامل ہیں، یعنی امریکہ نے حقانی نیٹ ورک کو دہشت گرد قرار دیا ہے اور یو این نے بھی قرار دیا ہے، لیکن اس کے بھی لوگ شامل ہیں۔ سر یہ میرا جان، مجھے ایک کوئک بریک لینا، حاضر ہوتا ہوں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ مجھے علم ہے کہ بہت وقت کم ہے، اسی لیے بہت ہی اسپیسک سوال اپنے تینوں معزز مہمانوں سے کروں گا۔ چلیں پہلے رحیم اللہ زئی، اگر طالبان اتنے ہی پاپولر ہیں افغانوں میں اور اتنے ہی طاقتور ہیں تو انہوں نے کابل فتح کیوں نہیں کر لیا؟ کابل کے تخت پر کیوں نہیں بیٹھ سکے؟ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کابل کے تخت پر جب ایک بار بیٹھے تو اس کے پیچھے اسلام آباد بھی تھا اور واشنگٹن بھی تھا۔ ان دونوں نے جب وڈرا کر لیا تو اس لیے پھر بتدریج یہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے قطر کہاں ہوتے ہوئے اب یہاں آئے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے آئے ہیں کہ یہ کابل خود فتح نہیں کر سکتے تھے؟ رحیم اللہ جان دیکھیں، ظاہر ہے یہ مذاکرات شروع کرنا جو ہے اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ سارے فریق جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ فوجی کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ طالبان کو بھی یہ احساس ہے، امریکہ کو بھی احساس ہے، وہ تو پوری نیٹو کی فوج لے کے آ گیا تھا 1.5 لاکھ کے قریب، اور افغان حکومت کو بھی پتہ ہے۔ تو یہ مذاکرات پہ تیار ہونا، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ مان لیا کہ فوجی آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، کچھ دو کی بنیاد کے اوپر آپ مذاکرات کریں گے، معاملات طے کریں گے۔ دیکھیں، اس وقت افغانستان میں 34 صوبے ہیں، 34 دارالخلافہ ہیں، سارے افغان حکومت کے کنٹرول میں،
کسی ایک کے اوپر طالبان کا قبضہ نہیں ہے۔ ان کے جو سارے بارڈر ہیں افغانستان کے، جہاں پر آفیشل کراسنگ پوائنٹ ہے، تورخم چمن پاکستان کے ساتھ، اسلام قلعہ ایران کے ساتھ، تورغونڈے ترکمنستان کے ساتھ، حیرتان ازبکستان کے ساتھ، شیر خان بندر تاجکستان کے ساتھ، یہ سارے جو ہیں اس کے اوپر بھی افغان حکومت کا کنٹرول ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ طالبان جو ہیں وہ دیہی علاقوں میں ان کا کافی اثر ہے، کنٹرول ہے، لیکن جو شہری علاقے ہیں، سارے شہر تقریباً 65% جو آبادی ہے وہ ان علاقوں میں ہے جہاں پہ افغان حکومت کا کنٹرول ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ طالبان کو کتنی عوامی حمایت حاصل ہے، لیکن کچھ نہ کچھ حمایت تو حاصل ہے، لیکن لڑ نہ سکتے۔ معذرت کے ساتھ یہی سوال جو میں اگر کہوں جو میں نے کرا تھا افیہ صاحب کھٹک کے، اگر وہ فتح کر لیتے، اگر وہ عوام نے پاپولر ہوتے، اور اب تو خیر وضاحت سے کہہ بھی دیا رحیم اللہ جان نے، تو پھر جب اگر کابل میں بیٹھے لوگ اگر ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی وقت نہیں، کوئی پاور نہیں، اور بہرحال وہ بیٹھے ہوئے 3 الیکشنوں کے بعد بھی، تو انہیں پھر اسلام آباد کی ٹیبل پہ کیوں نہیں لایا جاتا افیہ صاحب کھٹک؟ جی بالکل، میرا خیال ہے ان کو ضرور شامل ہونا چاہیے، ان کے بغیر، جیسے آپ نے بھی کہا، میرا خیال ہے یا ہم سب جو اس بحث میں شریک ہیں، سب کا خیال ہے کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے، معنی خیز ہو سکتے ہیں جب تک اس میں سارے فریق، خصوصاً افغان حکومت اور وہاں کی جو سیاسی پارٹیاں وہ شامل نہ ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو پچھلے مذاکرات کے جو 8 راؤنڈ ہو گئے ہیں اس میں یہ کھل کر سامنے آئی ہے کہ یہ ایک جھول ہے اور اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو امید ہے کہ اب جو مذاکرات جو لوگ کروا رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے وہ کیسے کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے بغیر، یعنی کابل کی شرکت کے بغیر، یہ ایسی ہے جیسے آپ ہیملٹ کا ڈرامہ جو ہے ڈنمارک کے شہزادے کے بغیر کھیلیں، وہ ایسے ہو گئے۔ جی حسن جان، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کابل کو بلانا چاہیے تھا، کابل کو بلانا پڑے گا ورنہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے؟ بالکل اسپیسیفک اگر میں ایک لائن میں پوچھوں۔ دیکھیں بریلی صاحب، میرے خیال میں اس سے پہلے جو اس طرح کے تجربے ہوئے ہیں وہ ناکام ہوئے۔ جنیوا میں آپ نے اپوزیشن کو لا کے ان کی حکومت بنائی اور اس کے بعد کیا ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ بون میں کابل میں جو تھے اچھے تھے یا برے تھے اس میں نہیں پڑتے، لیکن بون میں بھی یہی ہوا کہ جو کابل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو نکال کے اپوزیشن کو لا کے کابل میں بٹھایا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی بھی یہ غلطی ریپیٹ کی گئی کہ کابل میں جو اس وقت حکمران ہے، ہم لیجیٹیمیسی یا پاپولرٹی کی بات نہیں کرتے ہیں، دے آر دا ایکسیپٹڈ گورنمنٹ ہے، انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ہے، کمزور ہے یا طاقتور ہے، اگر ان کو آپ نے باہر رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ وہی ریپیٹ ہوگا جو بون کے بعد یا جنیوا کے بعد ریپیٹ ہوا تھا۔ جی میرے مینیجر کہا کہ میرے تینوں مہمان رحیم اللہ یوسف زئی صاحب اور افیہ صاحب کھٹک صاحب اور حسن جان جو ایک اتھارٹی درجہ رکھتے ہیں ڈیولپمنٹ لینڈ کے اس طرف اور اس طرف جو سرد و گرم اور جو جنگ و جدل رہی پچھلی 3 دہائی میں، اور اسی لیے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر یہ 4 فریق ہیں، واشنگٹن، اسلام آباد، طالبان، تو بہرحال کابل ایک فریق ہے، یعنی کابل میں بیٹھی حکومت جو بہرحال پچھلے 3 الیکشن تو کرا چکی ہے نا، اور یہ طالبان جو مسلح خودکش حملوں اور دھماکوں کے ذریعے اپنی جو ہے اتھارٹی تسلیم کراتے رہے، آج وہ کس طریقے سے آپ دیکھ نہیں رہے کہ اللہ ماشاءاللہ سفید براق شلوار کرتوں میں آ کے ہاتھ ملا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہیں جو ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا تھا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ مذاکرات کامیاب ہوں، لیکن چاروں فریقوں کا ہونا ضروری ہے کہ اس پوری جنگ میں کوئی 1 لاکھ سے زیادہ افغان مارے گئے تو 1 لاکھ سے زیادہ اس طرف کے ڈیولپمنٹ لینڈ کے طرف پاکستانی شہید ہوئے، دونوں طرف کے مارے گئے افغان اور پشتون، اور بدقسمتی سے باہر والے تماشا دیکھتے رہے بلکہ اس میں اپنا حصہ ڈالتے رہے۔ اس امید کے ساتھ کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، لیکن چاروں فریقوں کے ساتھ مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈان نیوز سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے۔